آصف زرداری، بلاول صاحب نے ایگری کیا تھا کہ جب بھی حلقہ بندیاں ہوں گی مشاورت سے ہوں گی، کانسنٹ سے ہوں گی، مل کے کریں گے تاکہ کوئی غلطیاں نہ ہوں، کوئی خامیاں نہ ہوں، قانون کے مطابق ہوں گی، کوئی فائدہ نہ اٹھا لے غلط کام کر کے. یہ طے ہوا تھا ہمارا. اس کے باوجود آج آپ نے شب خون مارا، جیسے آپ نے پورے سندھ پہ قبضہ کیا ہوا ہے 14 سالوں سے. آپ کراچی اور حیدرآباد کے اوپر بھی جعلی مینڈیٹ لے کے کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں نے آپ کو آج پھر ریجیکٹ کیا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ اس طرح سے کراچی آپ پہ آپ کو اعتماد کا ووٹ دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی کارکردگی دیکھیں، والی نسلیں جو ہیں نا کراچی حیدرآباد کی، وہ آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گی. آنے والی نسلیں، یہ پاپولیشن کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کا کردار ایسا رہا ہے. آپ نے جھوٹ، فریب، ہم نے نیک نیتی کے ساتھ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا. آپ نے ہمیں کہا تھا ہم ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں. آصف صاحب نے کہا تھا میں نہیں چاہتا کہ بلاول کو میں لڑائی جھگڑے میں چھوڑ کے جاؤں دنیا سے. یہ ان کے الفاظ ہیں. مگر افسوس کہ جو پرانی ریت تھی اسی پہ قائم رہے. آپ نے چھرا گھوپا ہے کراچی اور حیدرآباد کے عوام کی کمر پہ. یہ طریقہ کب تک چلا لیں گے؟ 4 سال میئر رہے گا. اور ابھی تو دیکھتے چلیں آپ آگے ہوتا کیا ہے. سی ایم صاحب کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ آیا ہے کل کہ جو میئر آئے وہ رونا نہ روئے. یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا اور سی ایم صاحب کے بھی الفاظ یاد رکھیے. تھوڑا ٹائم گزرنے دیں. جو بھی میئر آئے گا وہ کیا کرے گا وہ کراچی کی عوام دیکھے گی. تو ہم دنیا کو، پورے ملک کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو ایم کیو ایم کا مینڈیٹ رہا ہے وہ تقریباً 15 کا، میں آپ کو فگرز دوں، میں آپ کو فگرز دیتا ہوں 15 کی، کہ 1 لاکھ ہمارا، میں بتا چکا ہوں، وہ 11,83,000 ایم کیو ایم کا ووٹ تھا. پیپلز پارٹی کا تھا 1,86,000. 15 کیا 1,42,000 جماعت اسلامی، پی ٹی آئی 1,60,000. ہمارا تھا 11 لاکھ. اتنی تک و دو کے بعد، اتنی جری مینڈرنگ کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد، اتنی دھاندلی کے بعد، جب 98 لاکھ آبادی تھی، اب جو ووٹ پڑا ہے پیپلز پارٹی کو وہ 2,82,000، جماعت اسلامی کو 3,20,000 2023 میں، پی ٹی آئی کو 2,70,000. آبادی 1,60,00,000. آپ فرق دیکھیں. اتنی جری مینڈرنگ کے بعد، اتنی تک و دو کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد، اس میں حلقہ بندیاں تبدیل کرنی پڑ گئیں آپ کو. اس کے باوجود کراچی حیدرآباد نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. آپ کے پرفارمنس پہ ریجیکٹ کیا ہے، آپ کی غلط پالیسیز پہ ریجیکٹ کیا ہے آپ کو. اور جو ایم کیو ایم نے اپنا کیس آپ کے سامنے لائی، پورے ملک کے سامنے لائی، اس کو دیکھتے ہوئے 15 تاریخ کو لوگ نہیں نکلے ووٹ ڈالنے. اور پھر جو پری پول ریگنگ پیپلز پارٹی نے کرائی، جو اپنی ایسے پولنگ سٹیشنز جو آئسولیشن میں تھے، جو اپنے علاقوں میں تھے، وہاں تھپے لگائے گئے، باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ریکارڈ پہ یہ ساری چیزیں. اور جو جماعت اسلامی کے ایریاز تھے، جماعت اسلامی کو اب تو سمجھ آ جانا چاہیے. ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی جماعت اسلامی کو کہ حلقہ بندیاں بہتر کروا لیں، اس کے بعد الیکشن لڑیں، مگر پتہ نہیں کس چیز کی جلدی تھی ان کو. جو جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی کے علاقے تھے اس میں انہوں نے جو سٹاف تھا پولنگ کا سے ریلیٹڈ، ان کو 1 بجے کے بعد بھیجا ہے. سارا پلان تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ. یہ تو پورا شہر حیدرآباد، کراچی اس الیکشن کو ریجیکٹ کرتا ہے. ہمارے جو
قانونی ماہر ہیں، وہ جو ہماری ایک آلریڈی پٹیشن ڈلی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں ہم گئے تھے، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی ہمیں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس جائیں. ہم پھر سے، میری کل فروغ نسیم بھائی سے بات بھی ہوئی تھی اس پہ، ہم پھر اسی کورٹ کو رجوع کریں گے. اور یہ جتنے شواہد ہم نے کلیکٹ کیے ہیں، جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں 15 تاریخ کے، یہ سب نے دیکھے، آپ کے کیمرے نے دیکھے. میرے خیال میں بہت سارے ڈی آر اوز نے تو میڈیا کو بھی اندر گھسنے سے منع کیا. اور اس ڈیلے میں آپ نے پوری کوشش کی کہ ہم 10% سے اوپر لے آئیں کسی طرح. ٹوٹل الیکشن کمیشن ناکام ہوا ہے اور پیپلز پارٹی پھر سے ان دونوں شہروں میں لوگوں کے سامنے آیا ہوئی ہے. اصل چہرہ سامنے آیا ہے کہ جو لاڑکانہ پہ قابض ہیں، 7 پہ قابض ہیں، دادو پہ قابض ہیں، ٹھٹا پہ قابض ہیں، وہ کراچی اور حیدرآباد میں قابض ہونے کی جو انہوں نے تیاری کی تھی، اس میں چیٹنگ کر کے کامیابی حاصل کی. گورنمنٹ کو بجٹ ملتا ہے، 14 سالوں سے 1200 ارب کہاں لگ رہا ہے. کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے. اور آج آپ نے لوکل گورنمنٹ کی جو چھوٹی کھڑکی ہوتی ہے اس کا بجٹ بھی اپنے پاس رکھ لیا. ساری انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، ایسا ہی کوئی محاورہ ہے. جشن منایا جائے گا اب پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ٹوٹل سندھ کا بجٹ، جو ایک تھوڑا سا بجٹ لوکل گورنمنٹ کو ملتا تھا، وہ بھی اپنی جیب میں آ گیا. بلے بلے، مزے آ گئے. اب تو میں الیکشن کمیشن پہ سوالیہ نشان چھوڑتا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے یہ الیکشن کرایا اور ہماری ساری ریکویسٹ کو، ہماری ساری پٹیشنز کو آپ نے ریجیکٹ کیا. ہمیں آپ کے تیور سمجھ میں آ گئے تھے، اور آج دونوں شہروں کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو بھی آپ کا چہرہ نظر آ گیا. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہی الیکشن کمیشن 23 کا الیکشن بھی، جنرل الیکشن بھی کرائے گا. خدا کا واسطہ ہے کوئی کمپٹنٹ ٹیم الیکشن کمیشن میں رکھی جائے. اور خاص طور پہ حیدرآباد کراچی کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیں کہ یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک کو پالتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. آپ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہو؟ ان کا ووٹ ڈالنے کے حق سے ان کو محروم کر رہے ہو. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا. کوئی سوال ہے؟ یہ بتائیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے ان پہ ہی کوشش کی ہے. ایک سیاسی جماعت ہے ہم نے ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا، ریزلٹس سب کے سامنے ہیں. اس کے بعد کراچی کے ایشوز پہ ہی ان 2 بڑی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا کہ یہاں کے مسائل حل ہو جائیں جو اس پورا صوبہ مسئلوں میں گھرا ہوا ہے، خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد، اور پھر یہ وہ شہر جو ٹیکس دیتا ہے. اس کا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس. وہ 7 ووٹ ہم نے اس شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے ان دونوں جماعتوں کو دیے. مگر افسوس کہ نہ تو پی ٹی آئی نے اس معاہدے پہ عمل کیا اور نہ ان دونوں جماعتوں نے. انشاءاللہ اب موقع ملے گا تو فیصلے اس طرح سے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے کافی دفعہ ان تینوں جماعتوں کو آزمایا ہے. یہ ان میں سے کوئی بھی اس صوبے، ان شہروں کی خیر خواہ نہیں ہے. زیدی صاحب کی بات پتہ نہیں کس طرح کہہ رہے ہیں وہ، اور پھر ان کی پارٹی کی اب جا کے جو کریڈیبلٹی ہے وہ پورے ملک کے سامنے ہے. اور جس طرح سے کراچی نے ان کو رد کیا ہے، میرے خیال میں اس قسم کے سٹیٹمنٹس دینا زیدی بھائی چھوڑ دیں تو اچھا ہے. ان کا اپنا کینڈیڈیٹ بڑی بری طرح ہارا ہے، جو میئر کا کینڈیڈیٹ تھا ان کا. تو سیاست سے تو میرے خیال میں آپ اگر کنارہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. پی ٹی آئی کے لوگ، کوئی بات نہیں ہے. ہم نے ہر جگہ سب ڈسکشن کرنے کے بعد رابطہ کمیٹی کے ساتھ
اپنے ویل ویشرز کے ساتھ، جو کراچی کا حیدرآباد کا درد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان الیکشنز کا ہم بائیکاٹ کریں، ان الیکشنز میں ہم حصہ نہ لیں، اس الیکشن کو ہم رد کریں، کیونکہ ہمارے سامنے تھی ساری بات۔ جو جیری مینڈرنگ آپ نے 15 تاریخ کو دیکھی ہے، یہ ہم نے پہلے سے فورسی کر لی تھی، اسی لیے ہم اتنا زور لگا رہے تھے، اینڈ تک گئے ہم، حلقہ بندیوں کے حوالے سے آخر تک گئے ہم کہ صحیح حلقہ بندیاں کر لیں۔ خدا کا واسطہ یہ بڑا شہر ہے، اس کے مینڈیٹ کا مذاق نہ اڑائیں۔ جس طرح آپ اندرون سندھ پوری برادریوں کے پورے علاقوں کے شناختی کارڈ جیب میں رکھ کے ووٹ ڈالتے ہو۔ ہمارا انشاءاللہ کل جنرل ورکر اجلاس ہے، اس میں خالد بھائی پالیسی دیں گے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ بھی وہاں شریک ہوگے انشاءاللہ۔ کہاں سے ہے وہ؟ سندھ میں بھی جس طرح سے، اگر سندھ میں بھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں، صحیح الیکشن ہو جائیں، تو پیپلز پارٹی نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ کراچی کا جس طرح سے الیکشن، جس کی میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے، اس طرح سے کیا فائدہ قابض ہونے کا؟ اب آپ دیکھ لینا کہ 14 سال پوری مشینری آپ کے پاس رہی ہے، اور میرے ٹینیور ختم ہونے کے بعد مرتضی وہاب صاحب کے پاس سارے محکمے رہے ہیں، کیا چینج لے آئے وہ اس شہر میں؟ یہ جو بھی میئر آتا ہے دیکھ لیتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے۔ ہم جہاں احتجاج کرنا ہوگا، جس فورم پہ آواز بلند کرنی ہوگی، اللہ کا شکر ہے ہمارا مینڈیٹ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم اس الیکشن سے باہر رہے ہیں، آگے آنے والے وقت میں اور بھی الیکشن آئیں گے، 23 کا بھی الیکشن ہے، سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں۔ ہم جد و جہد کر رہے ہیں کہ ان مسائل سے کس طرح سے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ 23 کا الیکشن سامنے ہے ہمارے۔ اب میرے خیال میں ہم نہیں کرنے جا رہے، ہم کورٹ میں جائیں گے، جیسے کہ میں نے کہا، جو ہمارا آلریڈی ایک کیس پینڈنگ ہے اسی کو آگے لے کے چلیں گے، ڈیلیمیٹیشن سے ریلیٹڈ۔ دیکھیں، یہ تو مطالبہ نہیں، یہ تو سب کے سامنے ہے۔ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ چیف جسٹس صاحب یا الیکشن کمشنر دیکھیں کہ کراچی حیدرآباد میں الیکشن ہوا کیسے ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ بیلٹ باکسز اور بیلٹ پیپرز گلیوں میں نظر آ رہے ہیں، تو اس میں مجھے اور کہنے کی ضرورت کیا؟ یہ تو خود ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس طرح سے یہ الیکشن کنڈکٹ کرایا ہے، کہ اسی طرح جنرل الیکشن کو بھی دیکھیں گے اس ملک کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور ملک، کراچی پھر سے ریپیٹ کروں گا، اتنا بڑا شہر ہے، پورے ملک کو ٹیکس دیتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، کسی کو قبضہ دلوایا ہے، زبردستی کا قبضہ دلوایا ہے پیپلز پارٹی کو حیدرآباد اور کراچی پہ۔ دیکھیں، ظاہر ہے ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم جو بہتر سمجھتے ہیں وہ ڈیسیشن لیں گے۔ جہاں تک وفاق کا معاملہ ہے، بالکل ہم نہیں چاہتے، ملک مشکل میں گھرا ہوا ہے، ہماری پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات چیت رہی ہے، ہم اور حالات خراب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر ہم حکومت سے باہر آتے تو آج جو حالات آپ دیکھ رہے ہو پنجاب میں، اور جو بارڈرز پہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اس میں ہم مزید اضافہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہمارا ایشو پرٹین کرتا تھا سندھ گورنمنٹ سے، اور ہمارا حق تھا، یہ ہمارا جمہوری حق تھا کہ ہم اس الیکشن کی لیجٹمیسی کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، نہیں مانتے، غلط الیکشن ہوا ہے، یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، یہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے، پوسٹ پول ریگنگ ہوئی ہے، پورے پاکستان نے دیکھا ہے اس ریگنگ کو۔ یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا، اخبارات دیکھ لیں، جتنے ایڈیٹوریلز آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں بڑے اخباروں کے، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس الیکشن پہ۔ میں اکیلا انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، جو بھی لکھنے والا ہے وہ لکھ رہا ہے کہ 15 کا الیکشن مینیج تھا، الیکشن کمیشن کا کے ساتھ سندھ گورنمنٹ دونوں نے مینیج کیا ہوا تھا